کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، یعنی جب اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ، وا مطلب اور، اِذ مطلب جب، اور جب، یرفع بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد، ابراہیم مطلب ابراہیم، اور جب بلند کر رہے تھے، یرفع مطلب اٹھانا، بلند کرنا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بلند کر رہے تھے القواعد بنیادیں، تو بنیادیں مطلب کون سی؟ وہی وہ پتھر جو رکھ رکھ کر کے ایک کے اوپر ایک جوڑ کر کے بنا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، من البیتی، من مطلب سے، بیت مطلب وہی بیت اللہ، اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ۔ یہاں من بیسکلی معنی تو من کا جو ہے سے ہوتا ہے، لیکن یہاں کی کے معنی میں ہے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں اس کا مطلب بدلتا رہتا ہے۔ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قواعد یعنی بنیادیں، اللہ کے گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، یعنی ایک کے اوپر ایک یعنی گھر بنا رہے تھے اور دیوار اونچی ہوتی جا، وہ مطلب اور، اسماعیل مطلب اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کام کر رہے تھے، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں یہ کام کر رہے تھے، اور یہ کام کرتے ہوئے وہ کہہ کیا رہے تھے، کر کیا رہے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ دیکھیے یہ دعا، اتنا بڑا کام، اتنا عظیم الشان کام، لیکن اس عظیم الشان کام میں کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما، منا ہم سے، منا اصل میں ایسے ہے من پلس نا، تو من مطلب سے، نا مطلب ہم سے قبول فرما ہم سے، یعنی جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما لے، کیونکہ اگر تو نے قبول کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اتنا بڑا کام بھی کرنے کے بعد اگر تو نے قبول نہیں کیا تو ایسی صورت میں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو رب بنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول فرما ہماری جانب سے، انکا انت السمیع العلیم، انکا مطلب بے شک تو، انتا مطلب تو ہی، اب دیکھیے کاف جو ہے یہ ضمیر ہے مخاطب کے لیے، سیکنڈ پرسن، اور انتا، بے شک تو، انتا تو، دونوں یہ ضمیر منفصل ہے، یہ متصل ہے، تو دو، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ اگر دو دو بار یعنی نام کے ساتھ اگر ضمیر آئے یا دو ضمیر ایک ساتھ ایک ہی کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اس میں تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی یا بے شک تو ہی، السمیع العلیم، سننے والا جاننے والا ہے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ آج ہم لوگوں کا حال دیکھیے، ہم لوگ چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں، بہت لوگوں کو اس کو فائدہ نہیں بھی پہنچتا، لیکن ہم لوگوں کا تکبر کتنا ہے کہ ہم لوگ اس میں اتنا مگن رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہاں اتنا بڑا کام ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اور دعا کتنی بہترین کر رہے ہیں، خاکساری اور عاجزی کا کتنا بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اور دعا مزید کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، وا مطلب اور، اجعل، اصل میں یہ تھا واو زبر وا، اور اس کے بعد اجعل، بنا، اور نا، ہمیں، کیا مطلب ہو گیا پورا ملا کے؟ اے ہمارے رب، اور بنا ہمیں، مسلمین لکا، مسلم مطلب ایک مسلم، مسلمان حالت رفع میں، یا مسلمین حالت نصب و جر میں، دو مسلم کو بولتے ہیں، اور مسلمون بہت سارے مسلمان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ لفظ آیا ہوا ہے حالت نصب میں ہے، تو اس کا اسی لیے مسلمین ہے، مطلب اے ہمارے رب، اور بنا ہمیں مسلمین، یعنی ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، لکا مطلب اپنے لیے، فرما بردار بنا، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا، وا مطلب اور، من مطلب سے، ذریتنا اصل میں یہ تھا ذریت، ٹھیک ہے، ذریت، ذریتن تھا، تو اور ہماری ذریت کو، ہماری جو ذریت ہے، جو ہماری اولاد ہے، اس کو بھی اے اللہ تو اپنا فرما بردار بنانا، امتن مسلمۃ لک،
اور ایک امت، امتن مسلمتن، ایک امت جو فرما بردار امت ہے، ایسی امت بنانا، لکا تیرے لیے، یعنی تیرے لیے ہماری جو ذریت آئے وہ ایک فرما بردار امت بن کر کے رہے۔ وہ ارینا، وہ مطلب اور، ارینا، اری مطلب دکھا، نہ مطلب ہمیں، اور ہمیں دکھا، مناسکنا دکھا دے یا سمجھا دے، دونوں کو معنی ہے۔ مناسکنا، مناسک مطلب ہوتا ہے عبادت کا طریقہ، خاص طور سے حج کے طریقے کو مناسک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ مطلب ہمارے، مناسکنا یعنی ہماری عبادت کا طریقہ، یعنی ہم جو تیری عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کو ہم صحیح طریقے سے کر سکیں، اور تیری عبادت کو ہم صحیح مسئلے کے حساب سے حل کر سکیں، کہیں غلطی نہ ہو، عبادت میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، مسٹیک نہ ہو جائے۔ تو یہ دعا یہاں پر ہو رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں عبادت کرنے کا صحیح طریقہ ہمیں سکھا دے، بالخصوص یہاں مناسک حج کے معنی میں، یعنی حج کا جو ہمارا طور طریقہ ہے وہ تو ہمیں سکھا دے۔ وتب علینا، وہ مطلب اور، تب مطلب توبہ قبول فرما، علینا ہم پر، وہ مطلب اور، تب مطلب مہربان ہو جا، اور مہربان ہو جا، علینا ہم پر، یعنی ہم لوگوں پر مہربان ہو جا، انکا انت التواب الرحیم، انا کا مطلب بے شک آپ، انتا مطلب آپ، تو آپ دو بار آیا تو یہ تاکید کے معنی میں آگے، بے شک آپ ہی، انکا انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، یعنی بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، لہٰذا تو ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے اوپر رحم فرما۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا کی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے دونوں، رب بنا، اے ہمارے رب، وبعث، و مطلب اور، ابعث مطلب ہوتا ہے مبعوث فرما، بھیج، ملا کے پڑھیں تو وبعث ہو گیا، اور بھیج، فیہم ان لوگوں میں، یعنی ہماری جو ذریت آئے گی، جو ہماری اولاد ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ذریت چلے گی، اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان کی جو ذریت چلے گی، تو ان لوگوں میں تو کیا فرما کر، ان لوگوں میں رسولوں کو بھیج، رسولن، بڑے بڑے رسولوں کو بھیج، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آئیں، کیونکہ کتنے بھی اچھی قوم ہوتی ہے جب وہ دین سے دور ہوتی ہے، دھیرے دھیرے یا اس کو سمجھانے والے لوگ نہیں رہتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے گمراہی کے راستے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو وہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مبعوث فرما ان میں ایک رسول، منہم انہی لوگوں میں سے رسول مبعوث فرما، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم وہ تلاوت کرے، علیہم ان لوگوں پر، یعنی ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے لیے تلاوت کرے، ان کو سیدھے راہ راست پر لانے کے لیے کیا تلاوت کرے، آیاتی کا، اصل میں آیتن ایک لفظ ہے، آیتن، اور اس کی جمع ہے آیات، اپنی آیتیں، ٹھیک ہے، آیاتی کا، جو اپنی مطلب تیری، جو تلاوت کرے تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ مطلب اور، یعلم مطلب سکھائے، ہم مطلب ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو علم دے، ان لوگوں کو سکھائے، الکتاب کتاب، یعنی جو آسمانی کتاب نازل ہو اس آسمانی کتاب کو سکھائے، اس کی تعلیم دے، والحکمہ اور حکمت سکھائے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد نبی کی جو سنت ہوتی ہے۔ جب کتاب کے ساتھ حکمت لفظ آئے ساتھ میں، تو حکمت کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ اچھے انداز میں مسائل کو حل کرنا، بغیر جھگڑے فساد کے مسئلے حل ہو جائیں اس کی کوشش کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ لیکن جب کتاب اور حکمت ساتھ میں آئے تو ایسی صورت میں حکمت وہ سنت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جو نبی کی سنت ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی جو اللہ کی کتاب ہوتی تھی اس کو سمجھانے کے لیے اپنے طریقے سے سمجھاتے تھے، اپنے عمل سے سمجھاتے تھے، جو عمل ہوتا تھا نبیوں کا وہی سنتیں ہوتی تھیں، ان کے قول فعل وغیرہ تقریر وغیرہ کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، تو وہی یہاں حکمت سے مراد وہی ہے۔ تو یہاں وہ حکمت نہیں ہے جو ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، وہ حکمت نہیں، بلکہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے، جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو وہی یعنی مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ حکمت سے مراد جب کتاب کے ساتھ حکمت آئے تو کتاب اور سنت مراد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم دے، سکھائے، کتاب سکھائے، حکمت سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وا مطلب اور، یزکی مطلب وہ تزکیہ کرے، ہم ان لوگوں کا، اور وہ ان لوگوں کا تزکیہ کرے، مطلب ان لوگوں کو پاک صاف کرے، گناہوں سے پاک صاف کرے، جو بھی ان کے اندر خرابی آ گئی ہے ان خرابیوں کو دور کریں، ان کے اندر کسی بھی طرح کا عیب آ گیا ہے، شرک آ گئے، بدعات خرافات آ گیا، گناہوں کی آمیزش آ گئی، اس سے دور ہو جائیں، اس کے لیے وہ تزکیہ کریں، ان کو پاک صاف کریں۔ کیسے پاک صاف کرتے رہے؟ یہ نہیں کہ نہلا لڑا کر کے پاک صاف کریں گے، مطلب یہ ہے کہ
علم دے دے کر کے، علم دے دے کر کے گندگی سے نکالے، انہیں پاک صاف کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، انک بے شک تو، انت مطلب پھر بے شک تو مطلب بے شک تو ہی، العزیز الحکیم بہت زبردست اور حکمت والا ہے، بے شک تو بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ دعائیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور یہ دعا کب کی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ سوچئے کتنی تڑپ تھی ان کے اندر کہ ہم بھی راہ راست پہ رہیں، ہماری آنے والی اولاد بھی راہ راست پر رہے، اس کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں کی ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ چونکہ ہم لوگ انہی کی اولاد ہیں، ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے ہم لوگ کا شجرہ بھی نبیوں سے ہی تو ملے گا، کہیں نہ کہیں تو ملے گا، آدم علیہ السلام سے تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو ہم لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ ہم لوگ بالکل اچھے طریقے سے رہیں، دین کا کام کریں، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہم لوگ کی ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داری ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہے، اور اس کے لیے دیکھیے ثابت قدمی کی دعا کرے، جیسا کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے ثابت ہو رہا ہے کہ صرف آپ کا پڑھ لینا قرآن، یا جو بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی تھی پہلے کے وقت میں، تو ان لوگوں کا پڑھ لینا یا نبی کی سنتوں کو دیکھ لینا پڑا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اتنی دعا کی جس سے ہم لوگ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو راہ راست پر رہنے کے لیے، سیدھے راستے پر رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔